أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تو یہ بات یاد رکھیے، یہ سارے اعمال کے ساتھ اگر آپ نے اپنی زبان کی حفاظت نہیں کی، ہم نے اپنی زبان کی حفاظت نہیں کی، تو یہ سارے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے. یہ بات یاد رکھیے. ساری زندگی بھر کی محنت، چاہے وہ توحید ہو، اچھی طرح سمجھیے، اور اعمال صالحہ ہو، اس کے ساتھ ہم اپنی زبانوں کو لگام نہیں دیتے. غیبت، چغلی، بہتان تراشی، جھوٹ، الزامات، یہ ساری چیزوں سے اگر ہم نہیں بچائیں گے تو یہ ساری نیکیوں کے باوجود کل آخرت میں ہم کو خسارہ اٹھانا پڑے گا. فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ آمین یا رب العالمین. محترم حاضرین، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، بڑائی، بزرگی، برتری، تسبیح، تمجید اور تحلیل اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ قاف کی آیت نمبر 18 میں نے پڑھی ہے، اور ایک حدیث جس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الترغیب والترہیب میں بسند حسن نقل کیا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اور آج کے ہمارے اس خطبے کا جو موضوع ہے وہ آپ جانتے ہیں، وہ ہے زبان کی حفاظت۔ محترم حاضرین، اللہ تعالی نے ہم بندوں پر بہت سارے انعامات اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کا اگر ہم شمار کرنے لگیں تو اللہ ہی نے جواب دے دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اگر اللہ کی نعمتوں کو تم گننے بیٹھو، شمار کرنے بیٹھو، تو تم اس کا احصاء، اس کا احاطہ تم نہیں کر سکتے۔ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو، اتنی نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے۔ اللہ کی نعمتوں میں سے زبان بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا اندازہ ان لوگوں کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے جن کی منہ میں اللہ نے زبان نہیں دی ہے، یا پھر ان لوگوں کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے جن کو اللہ نے زبان دی تھی لیکن ان لوگوں نے اپنی زبان کی قدر نہ کر کے اپنی زبان کی حفاظت نہیں کی، جس کی وجہ سے اس زبان کی وجہ سے وہ دنیا اور آخرت میں خسارے میں پڑ گئے۔ یہ زبان اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البلد کی آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ نے فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، کیا ہم نے اس انسان کو آنکھیں نہیں دی؟ آنکھیں اللہ کی نعمت نہیں ہے۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کیا ہم نے اس کو زبان عطا نہیں کی؟ کیا ہم نے اس کو 2 ہونٹ عطا نہیں کیے؟ اللہ نے سوال کیا ہے، تو گویا یہ زبان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اور حضرت انسان کا معاملہ ہمیشہ کی طرح، جس طرح ساری نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے آدمی، نعمتوں کے ملنے کے بعد نعمتوں کی قدر نہیں کرتا، زبان کا بھی وہی معاملہ ہے کہ آدمی اپنی زبان کی قدر نہیں کرتا۔ اللہ نے جو زبان اللہ نے ہم کو عطا کی ہے نعمت کی شکل میں، بہت کم لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں اس نعمت کو پانے کے بعد اس نعمت کا صحیح حق ادا کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو جو زبان عطا کی ہے، یہ زبان اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں لگانے کے لیے اللہ نے ہمیں دیا، حق بولنے میں، خیر کے معاملات کو انجام دینے میں، بھلائی کے کاموں کی طرف بلانے میں، اللہ کی حمد اور اس کی تعریف بیان کرنے کے لیے اللہ نے یہ زبان ہم کو دی ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس زبان کی حفاظت ہم نہیں کرتے۔ اس زبان سے اچھے کام کے بجائے غلط کام ہم انجام دیتے ہیں۔ اس زبان سے غیبتیں ہوتی ہیں، اس زبان سے آدمی چغلیاں کرتا ہے، اس زبان سے آدمی جھوٹ بولتا ہے، اس زبان سے آدمی بہتان لگاتا ہے، اس زبان سے آدمی لوگوں پر الزامات لگاتا ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے گناہ اس زبان سے گالی دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے لوگوں کو، اور مختلف زندوں کو بھی اس سے تکلیف دیتا ہے، اور مردوں کی بھی آدمی اسی زبان سے برائی بیان کرتا۔ تو میرے آج کے خطبے میں 3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں زبان کی حفاظت نہیں کرتے، ان برائیوں سے، زبان سے ہونے والے جو گناہ ہیں، ان گناہوں سے اپنی زبان کو نہیں بچاتے ہم، اور خیر کے معاملے میں ہم استعمال نہیں کرتے، تو پہلی بات آپ اپنے ذہن میں یہ بٹھائیے کہ لاکھ ہم نیک عمل کر لیں، ہمارے پاس توحید موجود ہو، شرک سے ہم بچے ہوئے ہوں، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ توحید سے بڑھ کر زندگی میں کوئی نعمت نہیں ہے۔ جس آدمی کو توحید ملی اور دوسری نعمت نہیں ملی تو اس کو سب کچھ مل گیا، لیکن جس آدمی کو سب کچھ ملا لیکن توحید نہیں ملی تو اس کو کچھ بھی نہیں ملا۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ ہم میں کا ہر آدمی سمجھتا ہے اس بات کو۔
توحید ملی الحمدللہ، توحید کے بعد اللہ نے عمل کی توفیق دی، یہ ثم الحمدللہ، اللہ کا اور بڑا فضل ہے کہ توحید کے بعد اللہ نے عمل کی بھی توفیق دے دی ہے۔ اور ایک آدمی زندگی میں یہی کوشش کرتا ہے کہ میں توحید پر چلوں، شرک سے بچا رہوں، زیادہ سے زیادہ مرتے دم تک نیک اعمال کروں تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ راضی ہو کر جہنم سے بچا دے اور جنت اللہ تعالیٰ عطا کر دے اور میرے اعمال قبولیت کے درجے کو پہنچ جائے۔ یہی ہمارا مقصد ہے نا، کیوں عمل کر رہے ہیں ہم دنیا میں؟ یہی مقصد ہے ہمارا کہ اللہ شرف قبولیت تک یہ اعمال کو پہنچا دے اور اس کے بعد اللہ قبول کر کے راضی ہو جائے، جنت دے دے، جہنم سے اللہ نجات دے دے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، یہ ہم توحید اپنا لیں، ہم کتاب و سنت پر چلنے لگے، مختلف قسم کے اعمال کریں، لیکن اس کے ساتھ اگر ہم اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے، اس زبان کی حفاظت نہیں کرتے، اچھی طرح میری باتوں کو اچھی طرح سمجھیے، اگر اس زبان کی لاکھ اعمال ہم نے کر لیے لیکن اس زبان کی حفاظت نہیں ہوئی، بے لگام، اور آج کا زمانہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسی ہماری زبانیں بے لگام ہیں، سوچتے نہیں ہم غیبت کرتے ہوئے، بہتان لگاتے ہوئے نہیں سوچتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ آج کا زمانہ دیکھیے، اللہ کے گھر اس سے محفوظ نہیں ہے۔ اللہ کے گھر میں نماز کے بعد لوگ غیبتوں میں بڑھ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے تذکرے، ایک دوسرے کی چغلیاں، بہتان لگاتے ہیں۔ علماء کو تک نہیں بخشتی آج کی قوم کہ علماء جو دین کو امت تک پھیلانے والے ہیں ان پر اپنی زبان کا گناہ کرتے ہیں، ان پر الزامات لگاتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے، یہ سارے اعمال کے ساتھ اگر آپ نے اپنی زبان کی حفاظت نہیں کی، ہم نے اپنی زبان کی حفاظت نہیں کی، تو یہ سارے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ یہ بات یاد رکھیے، ساری زندگی بھر کی محنت، چاہے وہ توحید ہو، اچھی طرح سمجھیے، اور اعمال صالحہ ہو، اس کے ساتھ ہم اپنی زبانوں کو لگام نہیں دیتے، غیبت، چغلی، بہتان تراشی، جھوٹ، الزامات، یہ ساری چیزوں سے اگر ہم نہیں بچائیں گے تو یہ ساری نیکیوں کے باوجود کل آخرت میں ہم کو خسارہ اٹھانا پڑے گا۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ 4 احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بات کو سمجھیے۔ بات کیا سمجھنا ہے ہم کو؟ ہم نے توحید اپنا لیا، اعمال صالحہ ہمارے پاس ہے، لیکن ہم زبان کو معمولی سمجھتے ہیں۔ آج کا انسان کیا سمجھتا؟ کچھ بھی غیبت کرے، 4 آدمی مجلس میں بیٹھتے ہیں، اب کسی ایک کا تذکرہ کیے بغیر اپنی مجلس کو ناکام سمجھتے ہیں وہ لوگ۔ آج کے زمانے میں یہی معاملہ چل رہا ہے، کسی کا مذاق اڑا دیے، انہوں فلاں نے ایسا کیا ہے، امیر صاحب نے فلاں ایسا کر دیا ہے، فلاں عالم صاحب نے ایسا کر دیا ہے، یا تو ان کی غیبت، یا تو ان کی چغلی، یا تو ان پر الزام لگاتے ہیں۔ میرے بھائی، اچھی طرح اس بات کو سمجھیے کہ اگر ہم اپنی زبان کی حفاظت نہیں کیے، یہ سارے اعمال ضائع اور برباد ہونے والے ہمارے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابن ماجہ کے اندر، امام ترمذی نے اپنی کتاب کے اندر، امام منذری نے الترغیب والترہیب کے اندر، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ میں سفر میں تھا، اور یہ حضرت معاذ ابن جبل کے بارے میں آپ کو علم میں ہوگا کہ یہ وہ صحابی رسول ہے جن کو دین کا علم حاصل کرنے کا بڑا جذبہ تھا۔ کوئی موقع نہیں چھوڑتے تھے کہ جہاں پر ان کو علم حاصل کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موقع مل جائے، فوری جاتے اللہ کے نبی کی خدمت میں اور علم حاصل کرتے۔ دیکھیے، سفر میں ہیں، حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو تنہا پایا تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی عن النار، اے اللہ کے نبی مجھے چند ایسے اعمال آپ بتلائیے، ایسا عمل بتلائیے کہ اگر اس عمل کو میں کر لوں تو وہ عمل مجھے جنت میں داخل کر دے، اس عمل کی وجہ سے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے، اور اس عمل کی وجہ سے اللہ مجھے جہنم سے نجات دے دے۔ اور بات آپ کے سامنے واضح ہے نا، بات کیا سمجھنا ہے ہم کو؟ بولیے ذرا، کیا سمجھنا ہے؟ سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، کب؟ جبکہ ہم اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے حضرت معاذ بن جبل کو یہی بات سمجھائی ہے
پوری حدیث غور سے سنیے، کتنے اس کے اندر اعمال آ رہے ہیں۔ اعمال کے کر لینے کے بعد اس کی قبولیت کے لیے اللہ کے نبی کیا شرط لگا رہے ہیں، اس حدیث سے سمجھیے آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی آپ بتلائیے ایسا عمل جس کو میں کر لوں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں اس کی وجہ سے، اور اس عمل کی وجہ سے اللہ مجھے جہنم سے نجات دے دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لقد سألت عن امر عظیم یا معاذ، اے معاذ تم نے بہت بڑا سوال کیا ہے، کوئی معمولی سوال تم نے نہیں کیا کہ کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نجات دے دے۔ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ جنت جیسی اعلیٰ نعمت اللہ تعالیٰ عطا کر دے، جنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جنت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاملی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ذرا اندازہ لگائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے، غزوہ خندق کے بعد یہ شہید ہو گئے تھے۔ تو ان کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ کا عرش ہل چکا تھا، بڑے ان کے مناقب احادیث میں آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی قیمت کا آپ اندازہ لگائیے، جو اللہ کے نبی فرمانے کہ اے معاذ تم نے بہت بڑا سوال کیا، کوئی معمولی سوال نہیں کیا، جنت کتنی قیمتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے بھائی حضرت سعد بن معاذ کو جنت میں جو مندیل، جو دستی اللہ نے عطا کی ہے، دستی، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اتنی اعلیٰ ہے، اتنی قیمتی ہے کہ دنیا اور دنیا کے اندر موجود ساری نعمتوں کو ملا لیا جائے، دولتوں کو ملا لیا جائے تو ساری دنیا اور دنیا کی نعمتیں معمولی حضرت سعد بن معاذ کی دستی کی قیمت کو نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ اکبر۔ معمولی دستی کوئی حیثیت ہے ہمارے اخراجات میں؟ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جنت کی چھوٹی نعمت دنیا کی ساری نعمتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو وہ اعلیٰ نعمتوں کا کیا، ما لا عین رأت، ہم اندازہ نہیں کر سکتے اس کا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا لقد سألت عن امر عظیم یا معاذ، اے معاذ تم نے بہت بڑا سوال تم نے کر لیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، لیکن اے معاذ اللہ تعالیٰ جس کے لیے جنت کا داخلہ اور جہنم سے بچنا آسان کرنا چاہے اللہ اس کے لیے آسان کرتا ہے۔ اللہ جس کے لیے آسان کرنا چاہے آسان کرتا ہے، اور کس کے لیے آسان کرتا ہے؟ جو جستجو کرتا ہے، جو جہنم سے بچنے کی فکر کرتا ہے، جنت پانے کی فکر کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ اس کے لیے یہ آسان کرتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم نے سوال کر لیا ہے، سوال کیا ہے؟ ایسے اعمال بتلائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے مجھے نجات دے دے۔ اب اللہ کے نبی نے اعمال گنانا شروع کیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ارکان اسلام، ارکان خمسہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ، نمبر 2 نماز قائم کرو 5 وقتہ، زکوٰۃ ادا کرو اللہ نے جو تمہارے مالوں میں اللہ نے فرض قرار دیا ہے، اور وتصوم رمضان، رمضان کے 1 مہینے کے جو روزے اللہ نے فرض کیے ہیں اس کو تم رکھا کرو۔ نمبر 5 اللہ کے نبی نے فرمایا وتحج البیت، اور اللہ کے گھر کا حج کرو اگر تمہارے اندر اس کی استطاعت ہو گئی ارکان اسلام۔ الحمدللہ ہم بھی توحید کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ہمارے توحید کو پختہ کرے، اور اعمال کی بھی کوشش کرتے ہیں، اللہ اس میں ثابت قدم ہم کو رکھے۔ 5 اعمال آ گئے۔ اب اللہ کے نبی نے حضرت معاذ بن جبل سے کہا الا ادلک علی ابواب الجنہ، اے معاذ کیا میں تم کو جنت کے دروازے نہ بتلا دوں؟ اور دوسری روایت میں ہے الا ادلک علی ابواب الخیر، کہ اے معاذ کیا خیر کے دروازے کیا میں تم کو نہ بتلا دوں؟ اب ان کو چاہیے تھا جنت، تو کیوں نہیں کہیں گے نہ بتلاؤ؟ کہے قلت بلا یا رسول اللہ، حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہے اللہ کے نبی بالکل آپ بتلائیے کہ جنت کے دروازے کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے 3 دروازے ان کو بتلائے۔ نمبر 1 اللہ کے نبی نے فرمایا الصوم جنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 1 روزہ، نفل روزہ، کیونکہ فرض روزہ آ چکا ہے تو اب نفل روزے کی بات ہو رہی کہ الصوم جنہ، کہ یہ روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کا مطلب واضح ہے نا آپ کے سامنے، ڈھال کس کو کہا جاتا؟ میدان جنگ میں آدمی
دشمن کے وار سے بچنے کے لیے جس چیز کا استعمال کرتا ہے اس کو ڈھال کہا جاتا۔ تو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو ڈھال کہا ہے دو اعتبار سے۔ ایک ہے کہ آدمی روزہ رکھتا ہے تو یہ گناہوں کے لیے ڈھال بن جاتا ہے، آدمی گناہوں سے بچ جاتا ہے، شیطان کے واروں سے بچتا ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ ڈھال ہے جہنم کے عذاب سے، دنیا اور آخرت کے عذاب سے، کہ آدمی روزہ رکھتا ہے تو یہ آدمی جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کی تفصیل آپ جانتے ہیں مختلف موقعوں پر، ہم کو اختصار کے ساتھ موضوع پر آنا ہے۔ تو پہلی چیز اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ پہلا دروازہ روزہ، نفل روزہ۔ دوسرا اللہ کے نبی نے فرمایا وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نفل صدقہ و خیرات کرو، نفل صدقہ و خیرات تمہارے گناہوں کو ایسے ہی مٹا دیتا ہے جیسے آگ پر پانی ڈالا جائے تو پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تو دوسری چیز اللہ کے نبی نے، دوسرا دروازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل صدقہ قرار دیا۔ پھر تیسری چیز اللہ کے نبی نے ذکر کی وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الْأَخِيرِ، کہ جب سارے لوگ سو رہے ہوں تو رات کے آخری حصے میں اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرنا۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5 ارکان خمسہ ہوئے، اور یہ 3 نوافل ہو گئے۔ اس میں نفل روزہ بھی آ رہا ہے، بڑا اعلیٰ عمل ہے نفل روزہ۔ اس کے بعد نفل صدقہ، اس کی بھی بہت بڑے فضائل آتے ہیں احادیث کے اندر، اور پھر تہجد کی نماز، یہ تو بہت اعلیٰ عبادت ہے۔ تو 5 فرائض بھی آ گئے اور 3 نوافل کا بھی تذکرہ ہو گیا، تو کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلک علی رأس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ۔ اے معاذ، پھر 3 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اے معاذ، جو دین میں لے کر آیا ہوں اس دین کا سر نہ بتلا دوں؟ پہلی چیز، یعنی اللہ کے نبی جسم سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ میرا جو دین ہے ایک جسم کے مانند ہے، اور اس جسم میں، دین کے جسم میں ایسی چیز جس کی حیثیت سر کی ہے وہ چیز نہ بتلا دوں، وہ عمل نہ بتلا دوں؟ پہلا۔ دوسرا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وَعُمُودِهِ، جو دین لے کر آیا ہوں اس کا ستون نہ بتلا دوں؟ تو گویا یہاں عمارت سے تشبیہ دے کے بتا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس طرح ایک عمارت کے اندر اس کا سارا دار و مدار ستون پر ہوتا ہے، اگر وہ ستون نہیں ہے تو وہ عمارت ٹک نہیں سکتی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ویسا عمل نہ بتلا دوں جو ستون کے مانند ہے دین کے اندر؟ اور تیسرا وذروۃ سنامہ، اور اس دین کی سربلندی اللہ نے کس میں رکھی ہے وہ عمل نہ بتلا دوں؟ حضرت معاذ نے کہا قلت بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آپ بتلائیے کہ یہ 3 اعمال جو دین کا سر ہے، جو دین کا ستون ہے، اور جس میں اللہ نے دین کی سربلندی رکھی ہے، وہ اعمال آپ بتلائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأس الامر الاسلام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو میرا دین ہے، جو دین لے کر آیا ہوں، اس کا سر دین اسلام ہے، عقیدہ اسلام، عقیدہ آدمی کا توحید۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کے جسم میں کوئی دوسرا عضو نہ ہو تو پھر بھی وہ باقی رہتا ہے، انسان رہتا ہے۔ سارے اعضاء ہو لیکن سر نہ ہو تو بیکار ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا آدمی سارے عمل کر لے لیکن اس کے پاس توحید نہ ہو تو گویا اس کے عمل کی حیثیت ایسی ہے کہ ایک ایسا جسم ہے جس پر سر ہی نہیں ہے۔ بات واضح ہوئی؟ جس جسم کے اندر سر نہ ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسی طرح جس آدمی کے اعمال میں توحید نہ ہو اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چاہے لاکھ عمل کر لے، اگر عقیدے میں شرک ہے وہ آدمی ناکام ہونے والا۔ پہلی چیز۔ پھر دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمائی کہ اس دین کا ستون نماز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی یہ حیثیت ہے شریعت کے اندر کہ جو آدمی نماز نہیں ادا کرا تو گویا وہ اسلام کی عمارت کو ہی قائم کرنے والا نہیں ہے۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وذروۃ سنامہ الجہاد فی سبیل اللہ، اس دین کی سربلندی اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ کے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ کتنے چیزیں ہو گئے؟ 11 ہوئے، اور شروع میں اگر عقید توحید اور نماز کو آپ ہٹا دیں تو تقریباً 9 چیزیں ہو گئی، 8، اس میں ایک مزید جہاد فی سبیل اللہ آ گیا۔ اب ہم لوگ اتنے اعمال کرنے کے بعد بتلائیے ابھی کسی اور عمل کی ضرورت ہے ہم کو؟ ہم لوگوں کا تو جواب یہی ہوگا کہ ضرورت نہیں ہے، اور اس پہ ہم لوگ چل رہے ہیں۔ بھائی عقیدہ ہے ہمارے پاس، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں،
پھر نوافل کا بھی اہتمام ہم کر رہے ہیں، تو اب تو صرف دروازہ کھلنا ہے، داخل ہونا ہے اندر، یہی معاملہ ہے نا ہمارا۔ اسی لیے ہم غیبتوں میں رہتے ہیں۔ معاف کرنا، ان باتوں کو برا مت سمجھیے آپ، ہم لوگوں کی اصلاح کی بہت ضرورت ہے۔ جب تک یہ باتیں ہم نہیں سنیں گے، اس پر زور نہیں دیں گے، ہماری مجلسیں صحیح نہیں ہو سکتی، اتحاد و اتفاق قائم نہیں ہو۔ ساری برائیوں، بربادیوں، اختلافات کی جڑ یہی ہے زبان، کہ آدمی زبان کی آج حفاظت نہیں کر رہا۔ سارے اختلافات، گھریلو اختلافات، مساجد کے اختلافات، جماعت کے اختلافات، جمعیت کے اختلافات، یہ ساری سب کی بلا یہ زبان ہے۔ زبان پر کنٹرول آج ہم کو نہیں ہے، اس لیے یہ ساری بربادیاں آ رہی ہے۔ تو اب دیکھیے تقریباً 9 اعمال ہم نے کر لیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا ادلک بملاک ذالک کلہ یا معاذ، اے معاذ کیا میں وہ عمل نہ بتلا دوں، وہ شرط نہ بتلا دوں کہ یہ سارے اعمال کب تم کو، یہ 9 اعمال کب تم کو جہنم سے بچائیں گے اور کب تم کو جنت میں داخل کریں گے، وہ شرط نہ بتلا دوں، وہ عمل نہ بتلا دوں۔ اللہ اکبر! یعنی کہ 9 عمل کرنے کے بعد تہجد جیسی عبادت، نفل روزہ، صدقات و خیرات، جہاد فی سبیل اللہ، اتنے بڑے اعمال کرنے کے باوجود اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ابھی ایک شرط باقی ہے کہ سارے اعمال کب تم کو فائدہ دیں گے، وہ شرط نہ بتلا دوں۔ کیا مطلب ہے؟ کہ وہ شرط آپ پوری نہیں کریں گے، سارے 9 اعمال کرنے کے بعد بھی وہ ضائع و برباد ہونے والے ہیں۔ حضرت معاذ کہتے ہیں قلت بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی بالکل بتلائیے کہ اتنے اعمال کرنے کے بعد بھی ابھی ہم خسارے کے دروازے پر، ابھی راستے وہ کھلے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی بالکل بتلائیے۔ حضرت معاذ کہتے ہیں فاخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلسانی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنی زبان کو اللہ کے نبی نے پکڑا اور اللہ کے نبی نے فرمایا کف علیک ھذا، اے معاذ اگر یہ تم چاہتے ہو کہ یہ سارے اعمال تم کو جنت میں لے کر جائے تو اس زبان کی تم حفاظت کر لو، اگر اس زبان کی تم نے حفاظت کر لی تو یہ سارے اعمال کام آنے۔ بات واضح ہوئی آپ کے سامنے، کتنے اعمال ہیں اس کے اندر، سارے اعمال آ رہے ہیں اور یہی معاملہ ہمارا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود زبان کی حفاظت کا مطلب واضح ہے نا۔ زبان کی حفاظت کا مطلب اگر ہم چغلی نہیں کر رہے ہیں زبان کی حفاظت ہو رہی، غیبت نہیں کر رہے زبان کی حفاظت ہو رہی، بہتان تراشی نہیں ہو رہی ہے، کسی پہ الزامات نہیں لگ رہے ہیں زبان کی حفاظت ہو رہی، غیر غلط باتیں ہم نہیں کر رہے ہیں، افواہیں نہیں اڑا رہے ہیں زبان کی حفاظت ہو رہی ہے، یہ سب کر رہے ہیں تو حفاظت ہے، تو اعمال بھی محفوظ ہیں۔ اگر یہ ساری چیزوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں، بڑا اچھا لگتا اس کی مرچی مسالہ ہی ہماری مجلسوں کا، یہ سمجھتے ہیں اسی پر ہماری مجلسیں کامیاب ہونے والی ہے، کسی کا تذکرہ کرے بغیر ہماری مجلسیں کامیاب نہیں ہوتی، ہم یہ سمجھتے ہیں، تو اللہ کے نبی، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو آدمی اس زبان کی حفاظت نہیں کرے گا تو گویا اس کے سارے اعمال ضائع ہونے والے ہیں۔ پھر اللہ حضرت معاذ پریشان ہوئے، پریشان ہو کر کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، اے اللہ کے نبی کل قیامت کے دن ہماری زبان سے نکلنے والے الفاظ پر بھی اللہ پکڑے گا، اللہ مؤاخذہ کرے گا۔ اتنے اعمال کرنے کے بعد اگر اس زبان کی حفاظت نہیں ہوئی اللہ کے نبی ہم برباد ہو جائیں گے، یہ اعمال کام نہیں دیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ثقلتک امک یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تجھے گم کرے، کیا تجھے نہیں معلوم هل يكب الناس على مناخرهم الا حصائد السنتهم، کہ کل قیامت کے دن جن لوگوں کو منہ کے بل ڈال کر اوندے گھسیٹتے ہوئے جہنم رسید کیا جائے گا، ان میں کا اکثر کا گناہ یہی ہوگا کہ ان لوگوں نے اپنی زبان کی حفاظت نہیں کی ہوگی۔ اعاذنا اللہ ایانا وایاکم، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ دیکھ رہے آپ کتنا خطرناک معاملہ، زبانوں کی حفاظت بہت ضروری ہے میرے بھائی۔ اگر نہیں سمجھ میں آ رہی آپ کو مجلس، برداشت نہیں ہوتا زبانوں کو، نکل جائیے، گھر کو چلے جائیے، آپ ویسی مجلسوں میں ٹھہرے ہی نہیں جس میں غیبتیں ہوتی ہے۔ اگر ماحول بنائیے، ماحول بنانے سے بنتا ہے، اگر ہم صرف بولتے رہیں گے یہ عمل نہیں ہوگا تو نہیں ہوتا۔ ماحول بنانا، کوشش کرنا، جہنم کی آگ کو یاد کرنا، تبھی عمل ہو سکتا ہے، ورنہ بڑا مشکل معاملہ ہے۔ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک حدیث سنیے۔ امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے الترغیب و ترہیب میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد میں، صحیح روایت ہے، شیخ البانی اس کو صحیح قرار دیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک عورت کا تذکرہ چھڑا، مدینے کی ایک عورت کا تذکرہ چھڑا جو بڑی دیندار تھی، نمازوں کی پابند تھی، یہاں تک کہ تہجد گزار تھی، یہاں تک کہ نفل روزوں کا اہتمام کرتی تھی، بکثرت نفل روزے رکھا کرتی تھی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں نے کہا اللہ کے نبی فلانتن، فلاں عورت جو ہے تقوم اللیل و تصوم النہار، رات میں قیام کرتی ہے، قیام اللیل کرتی ہے اور دن میں روزے رکھا کرتی ہے، اور مختلف قسم کے نیک اعمال لوگوں نے گنائے۔ اسی دوران ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی یہ ساری نیکیاں اس کے پاس ہے، بہت نیک عمل کرتی ہے، لیکن اس کا فالٹ یہ ہے اللہ کے نبی تؤذی بلسانہا جارتہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے، اپنی زبان کا غلط استعمال کرتی ہے، اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا خیر فیہا، اس عورت کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، کوئی لا خیر فیہا، کوئی خیر نہیں ہے۔ اور آگے کا جملہ اور خطرناک ہے، ہی فی النار، اتنے اعمال کے باوجود وہ جہنم میں جانے والی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اللہ، یہ صحیح حدیث ہے، الادب المفرد اٹھائیے، امام بخاری کی صحیح روایت ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اتنا خطرناک معاملہ ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا، کہنے لگے، شیخ البانی نے اس کو سلسلہ احادیث صحیحہ میں صحیح قرار دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے پوچھنے لگے بیما نجات المومن، اے اللہ کے نبی مومن کی نجات کیسی ہوگی؟ سوال مومن کے بارے میں، مسلم کے بارے میں نہیں ہے، یعنی ایک آدمی مومن کسے کہا جاتا؟ جو اسلام قبول کرنے کے بعد اعمال صالحہ پر چلتا ہے، دینی زندگی گزارنے والے کو مومن کہا جاتا، ورنہ جو آدمی صرف نام کا مسلمان ہے اس کو مسلم کہا جاتا، مومن نہیں کہا جاتا۔ آپ بار بار سنتے ہوں گے یہ ساری باتیں۔ تو حضرت عقبہ بن عامر نے سوال کیا، اللہ کے نبی بیما نجات المؤمن، ایک مومن سارے اعمال کرنے کے بعد اس کی نجات کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسا نجات؟ یعنی صحابہ کے ذہن میں یہ تھا کہ سارے اعمال کے ساتھ کچھ شرائط ہیں، اس کے ساتھ ہی نجات ہونے والی ہے، یہی صحابہ سوچتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عقبہ اگر تم نجات چاہتے ہو دنیا اور آخرت میں، املک علیک لسانک، تم اپنی زبان پر لگام دو۔ 3 اعمال اللہ کے نبی نے فرمائے، اپنی زبان پر لگام دو، وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو، اور اپنے گھر کو فتنوں کے دور میں اپنے لیے کافی سمجھو، غیبتوں کے تم شکار نہ ہو، فتنوں کی شکار نہ ہو۔ تو بہرحال ان 3 احادیث سے 4 احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہمارے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے، ساری نیکیاں زندگی بھر کی، اگر ہم اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے ہیں۔ کہ اگر ہم اپنے اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کروا لینا چاہتے ہیں، واقعی ہم جنت کے طلبگار ہیں اور جہنم سے نجات چاہتے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کو لگام دیں۔ دیکھیے 2 باتیں مزید بڑے اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھوں گا 5 منٹ کے اندر انشاءاللہ، کہ زبان کا معاملہ بڑا نازک ہے، اس بات کو سمجھیے، آپ سنجیدگی کے ساتھ اس زبان کو آپ لیجیے اپنی زندگی کے اندر، سیریس لیجیے، سیریس معاملہ ہے یہ، اور ہماری ہلاکت و بربادی کے لیے ایک بہت بڑا میٹر نہیں چاہیے ہم کو۔ بربادی کے لیے ہم 10 گھنٹے بولے تو اس کے بعد برباد ہوتے ہم نہیں، ایک کلمہ بھی اگر زبان سے ہمارا ایسا نکلتا ہے جو زبان کی حفاظت کے خلاف ہے، یعنی زبان کے گناہوں میں آتا ہے، تو ایک کلمہ بھی ہماری کل آخرت کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ ایک کلمہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے اختصار کے ساتھ، امام بخاری نے صحیح بخاری میں، امام مسلم نے صحیح مسلم میں، امام ترمذی نے اپنی کتاب کے اندر ان احادیث کو نقل کیا ہے۔ اختصار کے ساتھ بات بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، کہ ایک اللہ کا بندہ ایک کلمہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی ایک کلمہ اللہ کی ناراضگی کا نکالتا ہے اپنی زبان سے، اپنی زبان کی حفاظت نہ کرتے ہوئے ایک کلمہ اللہ کی ناراضگی کا نکالتا ہے، اللہ کے، اور لا یلقی لہا بالا، معمولی سمجھتا ہے، کوئی حیثیت نہیں دیتا اس جملے کو، یہ چھوٹا سا جملہ ہے، اتنا ہی سمجھتا ہے، بہت لائٹ لیتا ہے زندگی کے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلکہ صحیح مسلم وغیرہ کی روایتوں میں ہے کہ ایک آدمی نیک عمل کرتے کرتے جنت کے عین قریب پہنچ جاتا ہے، اللہ اکبر، عین قریب پہنچ جاتا ہے، بس اس کے اور جنت میں داخلے چند تھوڑا سا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ لیکن وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ، لیکن ایک آدمی ایک کلمہ زبان سے ایسا نکالتا ہے اللہ کی ناراضگی کا کہ اللہ اس کو جنت سے محروم کر دیتا ہی،
اور کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہوی بیہا فی النار 70 خریفا، کہ جنت سے تو محروم ہوتا ہی ہے اس کلمے کی وجہ سے، اور جہنم میں بھی ایسی جہنم میں اللہ ڈالتا ہے کہ اگر اوپر سے ڈالا جائے تو نیچے تک پہنچنے کے لیے 70 سال کی مسافت لگے گی۔ اللہ ہماری بات فرمائے۔ ایک کلمہ زندگی بھر کی ساری نیکیوں کو ضائع اور برباد کر سکتا ہے جناب۔ سمجھیے، اس کو سنجیدہ لینا ہے، بہت سنجیدگی کے ساتھ معاملے کو آگے بڑھانا ہے زبان کے، ورنہ بربادی ہے، سارے نیکیاں ضائع اور برباد ہو جائیں گی۔ آخری بات یہ ہے، ہم نیک عمل کر رہے ہیں اور آج ہماری زبانوں پر شکایتیں یہ ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں، نوجوان بھی کہتے ہیں، عبادت میں دل نہیں لگ رہا ہمارا، واقعی جو جذبہ آنا چاہیے دین کے معاملے میں نہیں آ رہا، ساتھ نہیں دے رہے اعضاء ہمارے، نماز میں ٹھہرے ہیں تو خشوع و خضوع نہیں ہے، اکثر ہے نا ہماری شکایت یہ، کہ دل میں خشوع و خضوع نہیں ہے، وہ جذبہ نہیں ہے دین کے اندر جو ہونا چاہیے، وہ لذت نہیں ہے ہمارے دلوں میں، وہ اعضاء میں جو صحابہ کے پاس ہوتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ذرا تہجد کی نماز لمبی ہو جائے ہماری، امام صاحب کو نہیں بخشتے ہم لوگ، تھوڑی سی لمبی ہو جائے، 1 سے 1.5 گھنٹہ چلے جائے، نہیں ٹھہرتے، ہمارے اعضاء اس کو سنبھال نہیں رہے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات نکل جاتی تھی تہجد میں۔ سوچی، یہ بھی ایک پہلو ہے سوچنے کا۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ جو بیمار ہے واقعی کم کرنی چاہیے نماز، ان کے لیے سارے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ انفرادی طور پر آپ دیکھیے، میں اپنا محاسبہ کروں کہ 3-4 گھنٹے کیا میں ٹھہر سکتا ہوں تہجد میں؟ سورہ بقرہ پورا ختم ہو سکتا ہے، پھر آل عمران پر جا کے پورا آل عمران ختم ہو، بقرہ کے بعد نساء ختم ہو، نساء کے بعد آل عمران ختم ہوتا بہت مشکل ہے ہم لوگوں سے۔ کیوں؟ کہ اس کی کئی وجوہات ہے، اس میں سے ایک بڑی وجہ ہم زبان کی حفاظت نہیں کرتے۔ اللہ، زبان سے، پورے اعضاء کا تعلق زبان سے ہے، زبان کی حفاظت نہیں ہوئی سارے اعضاء کو جواب دینا شروع کر دیتے۔ اگر یہ زبان غلط راستے پہ استعمال ہوئی، کیونکہ اللہ نے سارے جسم کے اعضاء کو، ہاتھ ہے، پیر ہے، جتنے اعضاء ہے، آنکھ ہے، زبان ہے، اپنے کان ہیں، جتنی بھی ہیں اعضاء ہمارے ہیں، سب کو اللہ نے زبان کے تابع کر دیا ہے۔ زبان اگر غلط نکل گئی غلط راستے پہ تو سمجھو کہ یہ سارے اعضاء بھی اسی ڈائریکشن میں جانا شروع ہو جائیں گے، اور ہم تصور نہیں کرتے اس کا، ہم کو شعور نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اپنی حدیث میں واضح طور پر اللہ کے نبی نے فرمایا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ترمذی کے اندر اس روایت کو حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا، شیخ البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اصبح ابن آدم کل یوم، ابن آدم جب ہر روز صبح کرتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تو انسان کے سارے اعضاء، جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں، وہ سارے زبان سے کے سامنے عاجزی کرتے ہیں۔ حسن درجے کی روایت ہے یہ سارے اعضاء کیا کرتے ہیں؟ زبان سے عاجزی کے ساتھ کچھ کہتے ہیں۔ فتقول، اللہ کے نبی نے فرمایا کیا کہتے ہیں؟ اتق اللہ فینا، اے زبان ہمارے معاملے میں اللہ سے تو ڈرنا۔ اے زبان، یہ سارے اعضاء زبان سے خطاب کر رہے ہیں کہ اے زبان اتق اللہ فینا، ہمارے معاملے میں تو ڈرنا، خوف کھانا۔ کیوں؟ فإنما نحن بک، کیونکہ اللہ نے ہم کو تیرے ساتھ جوڑ دیا ہے، اللہ نے سارے اعضاء کو، زبان تیرے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ فإن استقمت استقمنا، اگر تو ثابت قدم رہتی ہے تو ہم بھی ثابت قدم رہتے ہیں، اگر تو صحیح چلتی ہے تو ہم بھی صحیح چلتے ہیں۔ وإن اعوججت، اگر تو ٹیڑھی ہوتی ہے، اعوججنا، ہم بھی ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ دیکھ رہے آپ، اللہ کے، کوئی میری بات نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں سارے اعضاء؟ اگر تو غلط استعمال تیرا شروع ہو گیا، تو شروع ہو گئی صبح ہو کر، تو سمجھ جا کہ ہم بھی، تو اگر برائیوں کے راستے پہ نکل گئی تو پھر سارا دن بھی تیرے پیچھے ہی ہم کو نکلنا پڑے گا۔ اگر تو درست ہے تو ہم بھی درست رہیں، یہاں تک کہ دل کا معاملہ بھی یہی ہے، یہ بات یاد رکھیے، دل کا معاملہ بھی یہ ہے کہ اللہ نے دل کو بھی زبان کے تابع کر دیا، کہ اگر دل بھی صحیح سالم ہم رکھنا چاہتے ہیں، خشیت الہی، خوف الہی، اللہ کی عبادت کی لذت، اللہ کا خوف
وہ شوق، وہ جذبہ دین کا اس دل میں اگر باقی رکھنا چاہتے ہیں تو تب بھی زبان کی حفاظت کرنا پڑے گا۔ آخری روایت، اپنی بات کو میں ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الترغیب والترہیب میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں، شیخ البانی نے اس کو حسن قرار دیا۔ اس حدیث کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، آدمی کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو، جب تک کہ اس کا دل درست نہ ہو۔ اور پھر اللہ کے نبی نے آگے فرمایا وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ، اور آدمی کا دل اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ آدمی کی زبان درست نہیں ہوتی ہے۔ بات واضح ہے، یہ احادیث میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے میرے بھائی، کوئی پیچیدگی نہیں ہے، سارے احادیث وضاحت کے ساتھ بتا رہے ہیں۔ اگر ہم نیک اعمال کر رہے ہیں، زبان کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں، سارے اعمال ضائع اور برباد ہونے والے ہیں، نجات نہیں ہو سکتی ہے۔ اور دوسری بات کہ ایک کلمہ بھی اگر اللہ کی ناراضگی کا نکل گیا جہنم رسید ہو جائیں گے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور تیسری بات کہ اگر چاہتے ہیں کہ یہ اعضاء صحیح سالم رہے، عبادت کی طرف آگے بڑھتے رہیں، تب بھی ہم کو کیا چاہیے؟ زبان کی حفاظت کرنا چاہیے۔ زبان کی حفاظت اگر ہم کرتے ہیں، اعمال کی حفاظت ہوگی، زبان کی حفاظت کریں گے، جنت کی حفاظت ہوگی، زبان کی حفاظت کریں گے، عبادتوں کی، لذت کی، شوق کی، ہر چیز کی حفاظت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو زبان سے ہونے والی ساری ہلاکتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، زبان کے گناہوں سے، غیبتوں سے، چغلیوں سے، بہتان تراشیوں سے، جھوٹی باتوں سے، ناحق نکلنے والے الفاظ سے اللہ ہماری زبانوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔